نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کے یہ مقدس لمحات عطا فرمائے ہوئے ہیں اور اب رمضان کا بھی جو آخری عشرہ ہے وہ رمضان کا خلاصہ اور ذکر سمجھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کا جو پہلا حصہ ہے وہ رحمت کا ہے، پہلا عشرہ، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو آخری عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور اس عشرے کے شروع ہونے پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول احادیث میں آیا ہے کہ آپ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو کمر کس لیتے تھے، شد بِإِزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی کمر کس لیتے تھے اور ساری رات کو جاگتے تھے اور اپنے اہل عیال کو بھی جگاتے تھے۔ عام دنوں میں تو معمول یہ تھا کہ تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو اس طرح اٹھیں کہ دوسرے سونے والوں کی نیند میں خلل نہ آئے۔ تہجد کی نماز پڑھتے وقت اس کا اہتمام کرتے تھے کہ جو ازواج مطہرات میں سے کوئی جو ساتھ ہو ان کی نیند خراب نہ ہو، وہ نہ اٹھیں، آپ چپکے سے اطمینان آہستگی سے اٹھ کر نماز پڑھیں۔ لیکن عشرہ اخیرہ میں فرمایا ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ وہ عشرہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے قدر و منزلت یہاں پتہ نہیں چل رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس عالم میں پہنچائیں گے تو پتہ لگے گا کہ اس کا ایک لمحہ کتنا قیمتی تھا۔ اور مرنے کے بعد حسرت ہوگی کہ کاش اپنی زندگی میں رمضان کی کچھ ساعتیں اور مل گئی ہوتی۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، اس سے قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور اس رمضان کا اگر دیکھا جائے تو جو عبادتیں اس میں فرض ہیں، جن کو آپ نے سنت قرار دیا اور جن کی فضیلت بیان فرمائی، ان سب کے مجموعے کو اگر دیکھو تو دو چیزیں ہیں جو اس سارے رمضان کے نظام کے پیچھے کار فرما نظر آتے ہیں۔ کہ روزے فرض کیے گئے، رات کو تراویح میں کھڑا ہونا سنت قرار دیا گیا، سنت مؤکدہ قرار دیا گیا،
اس کے علاوہ بھی نفلی عبادتوں کی فضیلتیں بیان فرمائی گئیں. اگر دیکھو تو اس کے پیچھے دو مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد اگر حاصل ہو جائیں تو رمضان کا فائدہ سب جو حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان تمام عبادتوں کے نتیجے میں وہ دو مقاصد حاصل ہیں. کیا ہے وہ دو مقاصد؟ ایک مقصد ہے تقویٰ پیدا کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا جو بنیادی مقصد قرار دیا گیا وہ کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. گویا یہ روزہ جو رکھوایا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت تقویٰ پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز فرمایا. کیسے پیدا ہوتا ہے تقویٰ؟ اس سے وہ اس طرح کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے اندر یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ ساری شام تک مغرب تک کچھ کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں، اپنی کوئی جنسی خواہش پوری نہیں کروں. یہ تہیہ کر لیا. کیوں کر لیا؟ اس لیے کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو بھائی صبح صادق کے بعد کچھ نہیں کھانا اور شام تک نہیں کھانا. اتم الصیام الی اللیل، رات تک کچھ نہیں کھانا. اللہ جل جلالہ کے حکم کی تعطیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بندے نے روزہ رکھ دیا. اپنا کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. فرض کرو کہ گرمی پڑ رہی ہے شدید، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، زمین سے شعلے ابل رہے ہیں، اور پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اور تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو کمرے میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور گھر میں فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا موجود ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے. تم ایک ہاتھ بڑھا کر وہ پانی پی سکتے ہو اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. اگر پی لو کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا کیا ہوا. لوگ تمہیں روزہ داری سمجھتے رہے. شام کو بیٹھ کے تو کچھ آ کے کھانے کھا لیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ملامت کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. مگر پیو گے نہیں. کیوں نہیں پیو گے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا رات تک پورا کرنا ہے. تو چاہے جتنی خواہش پیدا ہو، جتنا دل مچلے، جتنی پیاس لگے، مگر توڑو گا نہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور تم کسی روزے دار سے پوچھو جو صحیح معنی میں روزے دار ہے، اس سے پوچھو کہ بھائی تو 1 لاکھ روپے لے لے اور پانی پی لے، تو وہ 1 لاکھ روپے لے کر بھی پانی پینے کو تیار نہیں ہوگا کہ بھائی روزہ ہے، میں روزہ نہیں کروں. یہ کیا چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ پانی پینے سے روک رہی ہے، کھانا کھانے سے روک رہی ہے، بھوک بجھانے سے روک رہی ہے، پیاس بجھانے سے روک رہی ہے. یہ سوائے تقویٰ کے اور کچھ، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی حکم کی تعمیل میں، اور اس خیال سے کہ ایک دن مجھے باری تعالیٰ کے حضور جا کر جواب دہ ہونا ہے، اپنی خواہش کو کچل دیا، دبا لیا، سخت سے سخت
آرزو کو بھی کچل کے بیٹھ گیا. یہ چیز جو ہے نا بس اسی کا نام تقویٰ ہے. اور اسی وجہ سے اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر انعام کا اعلان فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور عبادتوں میں ریاکاری کا، نام و نمود کا، دکھاوے کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں نہیں. ابھی میں نے بتایا نا کہ روزے میں اگر کوئی جب تنہائی میں کھا پی کے اور لوگوں کے سامنے منہ صاف کر کے آ جائے تو ریاکاری سے وہ کر سکتا ہے، مگر نہیں کر رہا تو اس کا معنی یہ کہ اللہ ہی کی خاطر نہیں کر رہا، اللہ ہی کے حکم کی تعمیل میں نہیں کر رہا، اللہ ہی کا خیال کر کے نہیں کر رہا. تو یہ فرمایا میرے لیے الصوم لی، میرے لیے وانا اجزی بہ. اور گناہ اور ثواب کے کاموں کے بارے میں تو بتا دیا کہ کسی کو 7 گنا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 700 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا جزا، اس کی جزا، اس کا ثواب میں خود دوں گا، اپنے پاس سے دوں گا. یعنی جس کی کوئی تھا نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں، جس کی کوئی گنتی نہیں. یہی ادا پسند آتی ہے اللہ تعالیٰ. اور کچھ نہیں چاہیے بندے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تم سے کچھ اور نہیں چاہتے، لیکن یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل میں اور میرے سامنے جواب دہی کے احساس میں اپنی خواہشوں کو کچلتا ہے کہ نہیں. جو کچلے گا تو اسی سے اس کو تقویٰ پیدا ہوگا. اور یہ تقویٰ سب سے بڑی متاع ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس کائنات میں. اس کا وہ پیدا کرنا ہوگا. تو ایک تو یہ مقصد ہے اس سارے رمضان کی عبادت کہ بھائی کس طرح تم شدید بھوک کے باوجود کھا نہیں رہے، باوجود کہ چیز موجود ہے، اور باوجود شدید پیاس کے پی نہیں رہے، باوجود کہ پانی کے موجود ہے. اسی طرح جب تمہارے دلوں میں گناہوں کی خواہش پیدا ہو اور ٹوٹ کر ہو، دل میں ایک اس گناہ کی آرزو اور گناہ کی خواہش، گناہ کا جذبہ ایسا پیدا ہو کہ تمہیں مغلوب کرنے کے قریب ہو جائے، اس وقت بھی وہی کام کرو جو روزے میں کر رہے ہیں. جس طرح شدید پیاس کی حالت کے باوجود پانی نہیں پیا تھا اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اسی طرح جب خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس نگاہ کو غلط استعمال کر کے لذت حاصل کروں، اس وقت بھی وہی کام کرو. جیسے پانی نہیں پیا تھا اس طرح یہ بھی کہہ دو نگاہ نہیں اٹھے گی. جس طرح اس کہہ دیتا پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی کا گھونٹ حلق میں نہیں جائے گا، اسی طرح اس وقت کہہ دو کہ اگرچہ دل چاہ رہا ہے لیکن نگاہ غلط جگہ نہیں اٹھے گی. منہ سے غلط بات نکالنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے کا. جھوٹ بول دوں ذرا سی واہ واہ ہو جائے گی لوگوں میں، جھوٹ بول دوں تو اپنی ذرا بڑائی کا جتانے کا موقع مل جائے گا. کسی کی غیبت کر دو، یہ خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے، خواہش بھی ہو رہی ہے، جذبہ آ رہا ہے. اس وقت بھی وہ یاد کر لو، روزے کو یاد کر لو کہ جس طرح میں نے روزے میں اپنی شدید خواہش کو مار دیا تھا، کچل دیا تھا، اسی طرح اب آج بھی میں اپنے آنکھ کی حفاظت کے لیے، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے روک دوں. یہ درخت ٹریننگ ہے روزہ جو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس روزے کے نتیجے میں یہ تقویٰ کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ شمع جل رہی ہے کہ نہیں، اس کے اندر روشنی بڑھ رہی ہے کہ نہیں. اگر بڑھ رہی ہے تو مطلب ہے کہ روزے کے صحیح مقاصد حاصل ہو رہے ہیں. ایک بات، ایک تو مقصد ہے.
اور بھائی دوسرا مقصد، اس کو میں دوسرا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک مستقل چیز ہے اور ایک مستقل اہمیت رکھتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں لازم و ملزوم تقویٰ وہ ہے تعلق مع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا، مضبوط ہو جانا، یہ ہے دوسرا مقصد ساری عبادت، اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا، جو دراصل بنیاد ہے ہر کام کی، یہاں تک کہ تقویٰ کی بھی بنیاد ہے۔ تقویٰ جو پیدا ہوتا ہے تعلق مع اللہ سے پیدا ہوتا ہے، تو تعلق مع اللہ جو ہے وہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ کیا ہے کہ اس رمضان کے اندر ایک تو عبادت ایسی مقرر کر دی ہے جو وہ سارا دن جو گزر رہا ہے اس کا لمحہ لمحہ عبادت ہو جا رہا ہے، سمجھے نا؟ چاہے تم گھر میں سو رہے ہو پڑے ہو، لیکن تم روزے کی حالت میں ہو، اور روزہ جس وقت سے شروع ہوا تھا اس وقت سے لے کر ختم تک عبادت ہے، تو چھوٹے ہوئے بھی عبادت میں ہو، چلتے ہوئے بھی عبادت میں ہو، روزی کماتے ہوئے بھی عبادت میں، ہر حالت کی عبادت میں، تو اس سے اور وہ روزہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ میں نے رکھا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلا رہا ہے، تعلق جو یاد آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو رہا ہے۔ پھر اس رات کو 20 تراویح دے دی۔ 20 تراویح کی کیا مانا؟ 20 رکعتوں کیا مانا؟ 40 سجدے زیادہ۔ میرے شیخ حضرت عارف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سجدہ جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قریب بندہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ سجدے کی حالت میں، یہ قرب کا مقام ہے۔ اللہ جل جلالہ کے 40 مقامات قرب اور زیادہ عطا فرما دیا ہوگا۔ روز آ جائے کرو میرے پاس اور 40 مقامات قرب کا اضافہ کر لیا کرو، سمجھے نا؟ کتنا پیارا جملہ ہے آیت سجدہ ہے سورہ اقرا کی، سجدہ کر لینا سنو، واسجد واقترب، کیا پیارا جملہ ہے، واسجد واقترب، کیا مانا؟ سجدہ کرو میرے پاس آ، یہ جملہ سجدہ کرو میرے پاس آئے، کیا مانا؟ میرے پاس آنے کا بہترین ذریعہ جس سے زیادہ مجھ سے قرب کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتا وہ ہے سجدہ۔ تو 40 سجدے روز، اور پھر اسی پر بس نہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان میں جتنا بھی قیام ہو تراویح کے علاوہ تہجد میں کھڑے ہیں تو غفر له ما تقدم من ذنبه، جگہ جگہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے، تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس لیے میں آپ کیا کرتا ہوں کہ 11 مہینے ہم لوگ مادے کے کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، اپنے جسم کی پرورش میں مشغول رہتے ہیں، تن پروری میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ اس میں روح کی پرورش، اس میں روحانیت پیدا ہو، روحانیت کے اندر اضافہ ہو، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ گناہوں سے پرہیز اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ تعلق مضبوط کرنے والے کام، جس میں نوافل، جس میں تلاوت، جس میں ذکر، جس میں تسبیح، جس میں دعائیں، یہ کام ہے۔ گناہوں سے اجتناب ہو رہا ہے، آنکھوں کی، دل کی، کانوں کی، زبانوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اور جو حفاظت یہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے سب کو توفیق دے، تو ہمارا روحی فرماتے ہیں کہ
چشم بند ہو، گوشت بند ہو، لب بند، چشم بند ہو، گوشت بند ہو، لب بند، گر نہ بینی نور حق برمن کفن. مولانا فرماتے کہ ذرا آنکھ کو بند کرو. بند کرنے کے کیا معنی کہ گناہ سے بچاؤ. کان کو بند کرو. کان کو بند کرنے کا معنی کان کو گناہوں سے بچاؤ کہ کوئی گناہ کا کام نہیں سنیں گے، کوئی گانا بجانا کوئی نہیں سنیں گے، مثلا غیبت نہیں سنیں گے وغیرہ وغیرہ. اور منہ کو بند کرو، یعنی ہونٹوں کو بند کرو کہ اس سے کوئی ناجائز بات نہیں نکلے گی، جھوٹ غیبت وغیرہ وغیرہ. فرمان 3 کام کر لو. گر نبینی نور حق برمن بکن. اگر اس کے بعد تمہیں حق تعالیٰ کا نور نظر نہ آئے تو مجھ پر میرا مذاق اڑانا کہ اس نے کیسی غلط بات کہی. تو یہ مشق ہو جائے اس میں کہ گناہوں سے حفاظت کی مشق، اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنے کی مشق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی مشق، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کی مشق، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی مشق، اور بالآخر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی مشق. یہ ہے کام جو کرنے کے رمضان اور خاص طور سے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم سے ان کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے زندگی دی اور کچھ واقع ہوا کہ انہیں چند چیزوں کی تفصیل تھوڑی سی عرض کرنے کی کوشش کروں گا آئندہ بیانات میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم، اس پر عمل کی توفیق اور اس سے اتقاب کرنا. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.